کل میں ایک بات ایسے سوچ رہا تھا، گاڑی پر جا رہا تھا، استاد کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میں آج آپ کو جو کچھ بھی پڑھا رہا ہوں، میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کل ہم نے بیچ 11 شروع کیا الحمدللہ بفضل اللہ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی اسٹڈی کیا، جو کچھ بھی سیکھا، اس کا سہرا عامر سہیل صاحب کو جاتا ہے. یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ کریڈٹ میں بھی ان سے نہیں چھین سکتا. میں کچھ بھی پڑھا لوں، میں احادیث کے اعراب پڑھاتا چلا جاؤں، میں قرآن مجید کے اعراب پڑھاتا چلا جاؤں، میں کچھ بھی پڑھا لوں، میں آپ کو ڈیٹیلڈ عربک پڑھاؤں، بلاغت تک چلا جاؤں، تو کریڈٹ عامر سہیل صاحب کو جائے گا، جنہوں نے مجھے حمزہ اور الف کا فرق بتایا، جنہوں نے مذکر اور مؤنث کی پہچان بتائی. اگر آج میں اٹھ کر کہوں ان کو تو نہیں آتا، ان کو تو نہیں پتا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، ان کی تو یہ، تو پھر مجھ سے بڑا بے شرم آدمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس شخص نے مجھے عربی زبان میں چلنا سکھایا، جس کے لیکچرز کو بے شک براہ راست میں ان سے نہیں پڑھا، لیکن کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے. براہ راست پڑھنے میں اور یوٹیوب پہ پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. پڑھا تو وہی استاد رہے ہیں نا، وہی انہی کے میں کان میں آواز سن رہا تھا، انہی کی ایکسپلینیشن لے رہا تھا، انہی سے سب کچھ حاصل کر رہا تھا. آج میں اٹھ کر کہوں کہ انہیں نہیں آتا، یا ان میں یہ کمی یا ان میں وہ کمی، تو پھر میرے لیے تو شرم کا مقام ہے نا کہ میں اس قسم کی سوچ میں پڑ جاؤں اور میں اپنے استاد کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاؤں. تو پھر میرے تو حالت قابل رحم ہوگی، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اور اس صورت میں کیا ہے کہ میں اب جو بھی کر لوں، اگر میں اس سوچ پر چل رہا ہوں تو میں جو بھی کر لوں میرا سب برباد ہے. اللہ کے ہاں میرا معاملہ غلط لکھا جا چکا ہے اگر میں اس سوچ پر چل رہا ہوں کہ میں استاد سے زیادہ جانتا ہوں، استاد کو کچھ نہیں آتا، میں نے تو اسے کچھ سیکھا ہی نہیں، میں نے تو کتابوں سے سیکھا، استاد کی کیا ویلیو ہے. اگر اس قسم کی سوچ لے کر میں پڑھاؤں اور میں اللہ سے اجر کی امید کروں تو پھر میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. پہلے مجھے اپنی نیت، مجھے اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہونا ہوگا، اپنے استاد کے ساتھ بھی مخلص ہونا ہوگا.